السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ اور آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو ہو سکتی ہے۔ کون سی غذائیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں، کون سی غذائیں آپ کی صحت کے لیے خراب ہیں، کون سی غذائیں آپ کے دل کو، دماغ کو، جگر کو، معدے کو تقویت دے سکتی ہیں، اور کون سی غذائیں آپ کے جگر کو، معدے کو، اعصاب کو، دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دل کی۔ کون کون سی غذائیں دل کو نقصان پہنچاتی ہیں یا دل کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ پیزا، برگرز ہے، جس کو آپ جنک فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ پراپرلی طور پر اسٹیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے دل کی صحت کو، شریانوں کو اندر سے بہت زیادہ خراب کرتی ہے، کولیسٹرول کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ بھائی ان پیزا برگر سے اوائڈ کیا جائے۔ اچھا، اب اگر بات کی جائے دل کی صحت کو تقویت دینے کے لیے، دل کو جوان رکھنے کے لیے، اندرونی طور پر دل کے شریانوں کو، دل کو، اعصاب کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے، سرکولیشن آف بلڈ کو بہترین کرنے کے لیے، تو اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا لوبیا ہے، دوسرا پپیتا ہے، تیسرا جامن ہے، چوتھا لوکاٹ ہے، پانچواں لہسن ادرک ہے، لوکی ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ بھائی اس جنک فوڈ سے بچ کر تھوڑا سا سبزیوں کی طرف آئے، لیکن اس میں جو بہترین چیز ہے وہ لوبیا ہے۔ اب وہ لوبیا لال ہوں چاہے سفید ہوں، تو یہ آپ کے دل کی صحت کو بہت بہترین کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی اسکن کی کو سب سے زیادہ کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے اینٹی ایجنگ کا پرابلم، اسکن کے اوپر داغ دھبے نشانات کا پرابلم، اسکن لوز ہو جانے کا پرابلم، اوپن پورز کا پرابلم، آنکھوں کے نیچے حلقوں کا پرابلم، رنگ خراب ہو جانا، تو اس میں سر فہرست جو ہے نا وہ آپ کا سموسا اور کچوری ہے۔ کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت پرانے قسم کے گھی یا تیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوری، گھی تو ہوتے ہوں گے لیکن تیل کا استعمال جو ہے نا یہ بہت پرانے ہیں، پھر اس کو چھانا جاتا ہے، گندا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ بھائی سموسے اور کچوری سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کی اسکن اور خراب نہ ہو سکے۔ اب اگر بات کی جائے اسکن کو بہترین کرنے کے لیے، تو اس میں سر فہرست آپ کا گھی ہے، اصلی گھی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے گھی کو چھوڑ دیا ہے، آئل کی طرف آ گئے ہیں۔ آئل بیسکلی طور پر بنتا ہے، مطلب کچھ کیمیکل سے بنتا ہے، اور گھی نکلتا ہے۔ اب وہ دودھ سے ہو گیا، مکھن سے ہو گیا، ملائی سے ہو گیا۔ تو نسبتاً دیکھا جائے تو بھائی گھی کا استعمال کریں، اور اگر اسکن کو تقویت دینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کھیرے کا استعمال کریں، لوکاٹ کا استعمال کریں، کیوی کا استعمال کریں، لیمن کا استعمال کریں، گھی گوار کا استعمال کیا جائے۔ تو اس میں جو سر فہرست چیز ہے وہ گھی ہے۔ جب گھی کھائیں گے تو اندرونی طور پر آپ کے مسام اسٹرانگ ہوں گے، آپ کی اسکن ٹائٹ ہوگی، آپ کے وینز مسل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، سرکولیشن آف بلڈ آپ کا بہترین ہو پائے گا، آپ کی باڈی میں وائٹامن سی بنے گا، وائٹامن کے بنے گا۔ تو گھی کو استعمال کریں اور سموسے اور کچوری سے اوائڈ کریں، روٹی یا اس طرح چیزوں کا استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں جو آپ کے موڈ کو، آپ کے طبیعت میں تھکاوٹ کو، بوجھل پن کو، غصے کو، چڑچڑے پن کو جو چیز بڑھاتی ہے، اس میں سب سے پہلے اور سر فہرست جو چیز ہے وہ ڈبل روٹی ہے۔ یہ ڈبل روٹی پاپے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے موڈ کو، آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اچھے خیالات،
اچھی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ غصے میں چڑچڑاپن اس میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر موڈ کو بہترین کرنا ہے، مائنڈ کو ریئیکٹیو کرنا ہے، باڈی کو ایکٹیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کریں، قہووں کا استعمال کیا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ دار چینی کا قہوہ ہے، ادرک کا قہوہ ہے، جوشاندہ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ نارملی طور پر بغیر دودھ کی چائے ہوتی ہے، جو پٹھان نارملی طور پر قہوہ پیتے ہیں اس کا استعمال کریں، تو یہ اللہ کے حکم سے آپ کے موڈ کو، آپ کے برین کو، آپ کی باڈی کو یہ انہانس کرے گا، آپ کو خوشگوار رکھنے میں بہت مددگار ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی آنتوں کو، آپ کے انٹسٹائن کے جو پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے قبض ہوتا ہے، گیسٹرک السر ہوتا ہے، فضلات اخراج نہیں ہو پاتے ہیں، پیٹ کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر چپس ہیں۔ اب وہ چپس کس قسم کے ہیں؟ جن کو آپ بیکری کے چپس کہا جا سکتا ہے، فرینچ فرائز کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کہ ان سے اوائڈ کیا جائے، چونکہ یہ کافی ثقیل ہوتی ہیں، یہ دیر پا ہضم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر قبض، پائلز اور بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ اندر جا کے پھنس جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میٹابولک سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کی جائے چپس سے، پاپوں سے، ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ اب اس کو جو سب سے بہترین چیز صحیح کرتی ہے وہ ہے آپ کا دہی، وہ ہے آپ کا دودھ، وہ ہے آپ کا کچی لسی، وہ ہے آپ کا وہ دودھ یا وہ شیک جس کے اندر جو ہے وہ کچھ فروٹس شامل کیے گئے ہوں، اسمودی شامل کی گئی ہو۔ مطلب دہی لے لی جائے، اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر یہ پئیں تو بہت فائدہ ہو جائے، لسی بن جائے گی۔ دہی لی جائے، اس میں تھوڑا کالی مرچ ڈال لی جائے، زیرہ ڈال لیا جائے، رائتا بنا کے استعمال کیا جائے، دہی کے ساتھ روٹی کھا لی جائے، دہی کے ساتھ اسٹرابیری کو ملا کے کھایا جائے، آم کو ملا کے کھایا جائے، تو ان چیزوں سے آپ کی آنتوں کا نظام بھی بہتر ہوگا، قبض بھی ختم ہوگا، فضلات بھی اخراج ہوں گے، گیسز بھی پاس آؤٹ ہو پائیں گے۔ لیکن جب معدے کو باڈی کا وزیر اعظم کہا جا سکتا ہے، یہ ڈسٹرب ہو گیا تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے اپنے معدے کو اسٹرانگ رکھنا ہے، اور وہ غذائیں کھانی ہے جو جزو بدن بن سکیں، آن دا اسپاٹ جلدی سے ہضم پا ہو سکیں۔ تو اس لیے بھائی کوشش کی جائے دہی کا، دودھ کا، ملائی کا، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے، ہلکی چیزوں کا، کچی لسی کا استعمال کیا جائے، تو یہ آپ کے پیٹ کو، نظام کو، اور عام اس میں بہترین پپیتا اس میں بہترین چیز ہے جو آپ کے آنتوں کے نظام کو بہترین کرتا ہے۔ اب جو بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے، لیور کے افعال خراب ہو رہے ہیں، لیور سورائسس ہو رہا ہے، لیور کینسر ہو رہا ہے، لیور فیٹی لیور ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، جگر سکڑ رہا ہے، جگر خراب ہو رہا ہے، عمومی طور پر خون نہیں بن پا رہا ہے، وائٹ سیلز نہیں بن پا رہے ہیں، ریڈ سیلز نہیں بن پا رہے، ہیموگلوبین کم ہو رہا ہے، وامٹنگ یا اکائیوں جیسے ایلیمنٹ چل رہا ہے۔ اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ آپ کا کاربونیٹڈ واٹر ہے، جس کو آپ کولڈ ڈرنکس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ سوڈا واٹر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ الکوہل کہہ سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسڈس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ اپنے لیور کو صحیح کرنا ہے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے صرف پانی کا استعمال کریں۔ پانی کے اندر آپ کبھی لیمن کا استعمال کریں، لہسن کا استعمال کریں، ادرک کا استعمال کریں، کریلے کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ نیم کا جوس پی لیا جائے، مہینے میں 1 مرتبہ کریلے کا پانی پی لیا جائے، ہفتے میں 1 مرتبہ گاجر، چقندر اور سیب کا جوس پیا جائے۔ نارملی طور پر لیمن واٹر کا استعمال، لیمنیٹڈ واٹر کا استعمال کیا جائے، پانی میں نیمبو ڈال کے استعمال کیا جائے، تو یہ آپ کے جگر کو تقویت دے گا، اندرونی طور پر جو بھی امراض پیدا ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کرے گا،
اور اس کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ پپیتے کے بیج ہے. اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ آڑو ہے. اس کے لیے جو بہترین چیز ہے یہ آپ کا لوکاٹ ہے. اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ لیچی ہے. تو ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، جوسز کا استعمال کیا جائے، فروٹس کا استعمال کیا جائے، لیکن کولڈ ڈرنک، الکوہل اور کاربونیٹڈ واٹر سے اوائڈ کیا جائے. اب وہ چیزیں بتاتے ہیں جس سے آپ کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھکاوٹ، بوجھل پن، غصہ، چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، عمومی طور پر ویکنس بڑھ جاتا ہے. اس میں جو سب سے بہترین، سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ آپ کے بسکٹس ہے یا آپ کے بیکری آئٹمز ہے، اسنیکس ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. جتنا ہو سکے جو ہے وہ قہوے کا، بلیک کافی کا استعمال کریں تو یہ آپ کے انرجی لیول کو بڑھائے گا. اب جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ. جو آپ کی ہیلتھ کو اندر سے ڈسٹرائے کرتا ہے وہ ہے اسٹریس، ٹینشن. تو اپنے آپ کو، اپنے پارٹنر کو اسٹریس سے بچائیے اور کوشش کی جائے کہ خوش رہیے، آباد رہیے. چہرے کو جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ بھائی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دیکھیے ٹینشن تو ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن جتنا ہنسیں گے اتنا اندر سے جو ہے نا وہ آپ خوش ہوں گے، اتنا اندر سے آپ کی ڈیزیز نکلیں گے. کیونکہ اسمائل بھی ایک تھیراپی ہے. جتنا بندہ اسمائل کرتا ہے اتنے جو ہے وہ اس کے مسلز اندر سے ری ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنا جو ہے وہ اس کے برین کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اچھے سگنلز ملتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بندہ صحت مند رہتا ہے. تو نسنس دیکھا جائے تو کچھ چیزوں کا قطعی طور پر استعمال نہ کریں جس میں اسنیکس ہیں، برگر ہیں، پیزا ہے، سموسا ہے، کچوری ہے، جس کے اندر کولڈ ڈرنکس ہے، کاربونیٹڈ واٹر ہے، سگریٹ ہے، اسٹریس ہے، جس کے اندر چپس ہیں، فرینچ فرائز ہیں. ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. بہترین جو چیزیں ہیں وہ کچھ سب سے پہلا لوبیا کا استعمال کریں، گھی کا استعمال کریں، ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، قہوے کا استعمال کریں، بلیک کافی کا استعمال کریں اور خوش رہیے. امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، اور آپ لوگ مجھ سے کسی بھی مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.